کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فجر کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ کیا یہ صرف ایک عبادت ہے یا پھر اس وقت میں کوئی ایسا راز چھپا ہے جو ہماری زندگی بدل سکتا ہے؟ اکثر لوگ نیند کی مٹھاس کے باعث فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ اس وقت کی حقیقت کیا ہے تو شاید آپ دوبارہ سونے کا سوچے بھی نہیں۔ یہ کہانی اس لمحے سے شروع ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج کے موقع پر آسمانوں کی سیر کروائی۔ وہ لمحہ جب زمین آسمان کے فیصلے مٹ گئے اور اللہ نے اپنے حبیب کو وہ انعام دیا جو کسی امت کو کبھی نہیں ملا، نماز۔ نمازوں میں سے سب سے زیادہ آزمائش والی نماز فجر ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب نیند سب سے گہری ہوتی ہے اور نفس ہمیں بہانوں میں الجھاتا ہے کہ ابھی تھوڑا اور سونا ہے، لیکن یہی وہ وقت ہوتا ہے جب آسمان پر ایک حیرت کن منظر ہوتا ہے۔ فرشتے زمین پر اتر رہے ہوتے ہیں، نیکیوں کے دفتر کھل رہے ہوتے ہیں اور قسمت کی چابی گمائی جا رہی ہوتی ہے۔ کبھی غور کیا ہے، کچھ لوگ سارا دن جاگنے کے باوجود تھکے ہوئے ہوتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ صرف چند گھنٹے سونے کے باوجود پورا دن ایکٹیو رہتے ہیں۔ یہ سب فجر کے وقت کے راز ہیں۔ ایک مشہور قول ہے، دوبارہ نہ سو جانا۔ یہ الفاظ یوں ہی نہیں کہے گے۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا میں ایک خاص پیغام چھپا ہوتا ہے، ایک راز جو صرف وہی سنتے ہیں جو اس وقت بیدار ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات اور دن کے فرشتے فجر اور عصر کے وقت ڈیوٹی تبدیل کرتے ہیں۔ جب وہ اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں تو اللہ پوچھتا ہے، میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں، یا رب، جب ہم گئے تو وہ نماز پڑھ رہا تھا، اور جب واپسی آئے تب بھی وہ تیری عبادت میں تھا۔ اب ذرا سوچیں، اگر روزانہ اللہ کے سامنے آپ کے بارے میں یہ گواہی دی جائے کہ یہ بندہ فجر کے وقت بھی جاگ رہا تھا، میری عبادت میں تھا، عبادت کر رہا تھا، تو کیا یہ کوئی معمولی بات ہوگی؟ اگر سائنسی لحاظ سے دیکھیں تو فجر کے وقت زمین پر آکسیجن کی مقدار سب سے زیادہ ہوتی ہے، جو دن بھر کی توانائی کے لیے بے حد ضروری ہے۔ جو لوگ اس وقت سوئے ہوتے ہیں وہ تازہ ہوا اور قدرتی انرجی سے محروم رہ جاتے ہیں اور سارا دن تھکاوٹ، سستی اور بے چینی میں گزارتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر اور عصر کی نماز کا اہتمام کرے وہ دوزخ میں داخل نہیں ہوگا۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، کیا آپ سوتے رہیں گے اور اپنی قسمت کو یوں ہی گنوا دیں گے، یا بیدار ہو کر ان انعامات کو اپنے نام لکھوائیں گے؟ یاد رکھیں، جو لوگ فجر کی طاقت کو پہچان لیتے ہیں ان کی زندگی میں حیرت انگیز تبدیلیاں آتی ہیں۔ وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں، وہی لوگ خوش رہتے ہیں، اور وہی لوگ اللہ کے سب سے قریب ہو جاتے ہیں۔ اب فیصلہ کیجئے کہ آپ اگلی فجر کو بھی ضائع کریں گے یا پھر اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ جزاک اللہ۔